کہ اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو یہ ظاہر ہی نہ ہوتا کہ نظام کتنا ننگا ہے اور کتنی بے چینی ہے ان کو پی ٹی آئی اور بالخصوص مجھے سزا دینے. حالانکہ وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قانون اور آئین کے دائرے کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ کسی کے اشارے کے اوپر چلنا ہے. انہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی فیصلے دینے. تو یہ جو آج کا سلسلہ ہوا ہے یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو پورے ملک میں چل رہی ہے. مطلب پتہ نہیں ریاست کا نقصان ہو جائے گا کہیں پہ اگر عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، تباہی مچ جائے گی، پتہ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر کی صورت ہو. شکست نہیں کھانی نا ہم نے شکست نہیں کھانی. ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چونٹی جتنی ان کی اوقات نہیں ہے، اور ہم جو چاہیں، ہم بادشاہ وقت ہیں، ہم مغل اعظم ہیں، ہم چنگیز خان ہیں. نہ کسی قانون کی حیثیت ہے، نہ کسی آئین کی حیثیت ہے. تو جو اخلاقیات تباہ کی. یہ یاد رکھیں، دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں جب یہ انگریز تھے وہ کیا کرتے تھے، جو اپنے دربان ہوتے تھے ان کو اسپیشلی آپ کے مہاراجاؤں کا یا راجوں کا لباس پہنا کے رکھتے تاکہ آپ کا کانفیڈنس شیک ہو اور آپ کو محکومی کا احساس کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ ہمارے باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں. تو اب یہاں پر جو سردار اور راجوں والی تو نظام اب پاکستان میں نہیں ہے. تو آپ کے جو کوئی بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اپنے علاقے کا بڑا ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اور اگر وہ پرنسپل کے اوپر نہ ہو، اپنے کریکٹر کو فالو نہ کرے تو وہ پوری یوتھ کو خراب کر رہا ہو. اس سیاست کو ہم خراب کرتے ہیں کہ جی ہاں سیاست میں منافقت چلتی، حالانکہ چلتی نہیں ہے. ہم نے یہ نظام بنایا. آج یہ جو پوسٹ جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں اس سے ایک چیز یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ، اس سے پہلے ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی تھی. گلگت بلتستان میں تو اس طرح کا مجھے بڑا افسوس ہے، ہمارے جتنے بھی یہ سارے بھگوڑے ہو گئے، اور ان بھگوڑوں کو تو کوئی پریشر بھی نہیں تھا. جو پنجاب میں یا سندھ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے تگڑے، عوام تگڑی ہے، غیرت مند ہے، باوقار قوم ہے گلگت بلتستان. لیکن یہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے سب کی گردنیں جھکا. تو میں گلگت بلتستان کے عوام کو کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اصول پہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اپنے پرنسپلز پہ کھڑا ہونا. اور ایک جو پرنسپل ہے کہ دیکھیں، میں نے پی ایم ایل این اور پی پی کے اوپر کرٹیک کی، میں ان کو چور سمجھتا ہوں، تو میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اور میں کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ادارہ اتھارٹی اور پاور کے بغیر نہیں چل سکتا. ڈی سی آپ نے اگر کسی ضلع میں اپوائنٹ کیا، اس کے پاس جب تک فورس نہیں ہے، پاور نہیں ہے، وہ ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتے. جب تک آپ کی پولیس کے پاس پاور نہیں ہوگی وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے. جوڈیشری کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو رول آف لا نہیں ہوگا. تو اسٹیٹ کے پاس اتھارٹی اور پاور ہونی چاہیے، لیکن جب اسٹیٹ اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل ادارے وہیں پاور اور وہیں اتھارٹی کو ابیوز کرتے، مس یوز کرتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس ادارے پر، اس کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر، پولیس کے اوپر یا ڈی سی کے اوپر، وہ ٹرسٹ، بھروسہ کمزور ہوتا ہے. جب آپ کا بھروسہ کمزور ہوتا ہے تو آپ کی اتھارٹی کمزور ہو، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مورل اتھارٹی سے ہوگی. ڈنڈے کے زور پہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی نظام لمبا نہیں چل سکتا. کیسے اپنے اصول سے ہٹ سکتا ہوں؟ ہاں، میں جس دن سمجھوں گا کہ میرا کام ٹھیک نہیں ہو تو مجھ سے بہتر بندہ ہے کہ مجھے ریزائن کرنا چاہیے پالیٹکس سے. ایٹ لیسٹ میرے بچوں کی تربیت تو صحیح ہوگی کہ مشکل وقت آ گیا تو بھاگنا نہیں ہے. ہم سب اگر بھاگنے والے بنے، کل کو ہماری کوئی جنگ ہو جائے کسی دشمن ملک سے، تو یہ پوری قوم تو بھاگنے والی بنائی ہوئی ہے، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تم پریس کانفرنس کرو. یہ تو آج تک نہیں ہوا، آج سے پہلے تو سب کو بھگایا گیا. تو یہ یاد رکھیں. میں گلگت بلتستان کے سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری اسٹرگل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پوری لیگل بیٹل لڑیں گے، قانونی جنگ ہماری ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اس کو قانونی طور پہ، قانونی جو ادارے ہیں، کورٹس ہیں، اس کے اوپر بہترین طریقے سے لڑیں گے. اور یہ اب اصول اور کردار کی جنگ. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہم نے ہر حال میں جیتنا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم نے ایک معتبر مقام کے اوپر پہنچانا ہے، اور اس کو ہم کسی آگے مستقبل میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کی لوگ مثالیں دیں
تو ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر تگڑے ہو کے کھڑے رہیں اور جو مرضی ہو جائے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شاید تا حیات نااہل ہو. میں کہتا ہوں تا حیات نااہل کیا, مجھے زندگی بھر سائیڈ کر دیں, جیل میں بند کر دیں, لیکن اصول کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں. یہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ گلگت بلتستان اور پاکستان کو بہتر کرنے کی ہے, کسی اقتدار کی نہیں ہے. اور اگر اس سفر میں, اس لڑائی میں, مطلب اقتدار تو کیا, اگر ہمیں جیلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا, ہم بالکل تیار ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید رکھیں کہ ہم تگڑے ہو کے کھڑے ہوئے اور آپ لوگوں نے تگڑا ہونا, کیونکہ اب بہت ہو گیا 75 سال پورا ڈرامہ. مطلب یہ پورا جو پولیٹیکل سسٹم تھا, جو حکومت کا, اقتدار کا, یہ سب ایک میوزیکل چیئر کی. حقیقی طور پہ عوام کی کوئی چوائس ہی نہیں. آج جو پولیٹیکل پورے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ عوام اپنی رائے نہ دے, عوام چوز نہ کریں, کہیں عمران خان نہ آ جائے. عوام آزاد ہونے چاہیے. عوام بے شک زرداری کو لاتے ہیں, نواز شریف کو لاتے ہیں, ہمیں لاتے ہیں, پی ٹی آئی کو لاتے ہیں, MWM کو لاتے ہیں, جماعت اسلامی کو لاتے ہیں, JUI کو لاتے ہیں, MQ. عوام آزاد ہونے چاہیے اپنے فیصلے. پھر تو بات ہوگی کہ یا تو پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر ہے یا ہماری کوئی جو نیشن کی چوائس ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ نہ نیشن کو چوائس کرنے دیا جا رہا ہے, نہ پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیا جا رہا ہے. تو پھر بلیم, الزام کس کے اوپر لگائیں گے؟ اور جب تک انسان, دیکھیں, کوئی بھی معاشرہ غلطی نہیں کرتا, وہ سیکھتا نہیں ہے. عوام کا آج تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا تو عوام 75 سال میں سیکھے گی کیا؟ آپ امریکہ جو عظیم تر بنا تھا پہلے 70-75 سال تو خانہ جنگی رہی, اور جب وہ ایز اے قوم انہوں نے غلطیاں کی اور ان کی میموری اسٹرانگ ہوتی گئی, ان کے فیصلے اسٹرانگ ہوتے گئے, اچھے پھر بہتر فیصلے ہو گئے. اور لوگ جو ہوتے ہیں نا, پھر جو فائدہ مند نہیں ہے, جو اچھے لوگ نہیں ہیں ملک و قوم کے لیے, وہ سائیڈ ہوتے جاتے, اور قوم پھر انہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی. لیڈر کو جو لیڈرشپ کے کوالٹی ہے, یہاں پہ بازو پکڑ کے کل کا چور آج ریڈ کارپٹ پہ آ رہا ہے, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس قوم کا مورال کیا ہوگا, اس قوم کی خود اعتمادی کا کیا حال ہوگا جہاں پر اس طرح کا ایک منظرنامہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے اور عمران خان صاحب کھڑے. یہ جو سفر ہے یہ پاکستان کے لیے, اس میں جو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی ہم تیار ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تو جب بھی ہمارے کو ملنے جاتے تھے تو وہ مجبوری, اپنی لاچاری ظاہر کرتے تھے. میں مجبور ہوں, اوپر والوں کو منا لو, اوپر والوں کا بڑا پریشر ہے. اب یہ کون اوپر والے, اور مطلب اس میں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بھائی چلو اوپر والوں نے کہا تو تم یہ منہ سے نہ نکال لو. اپنی اتنی بے بسی ظاہر نہ کرو کہ میں بے بس ہوں, میں لاچار ہوں, میں دینا چاہ رہا ہوں, میں تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے پہ پریشر ہے. اب بہرحال, اور پھر جو اوپر والوں کے ساتھ جو ہمارے کچھ ممبر اسمبلی ملے, انہوں نے بھی مجھے آ کے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اگر ہم نے فیصلہ ہونے دیا تو یہ عدم اعتماد ہوگی جو کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. بھائی تم ہو کون؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے, تم عوام سے بالا تر تو نہیں ہو, تم قانون اور آئین سے بالا تر تو نہیں ہو. یہ تو ہم نے 1947 میں آزاد کیا. وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی جہاں پہ ایک بندے کی مرضی ہوتی تھی, یا اس سے پہلے مغل بادشاہت ہوتی, وہ دور تو ہم نے ختم کیا. ہم تو پچھلے 75 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ شخصی فیصلے نہیں ہوں گے. کوئی شخص قانون اور آئین سے, کوئی ادارہ, کوئی بھی پاورفل گورنمنٹ آفیشل ہے, وہ کسی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگا. نہیں, یہاں پہ تو صرف 25 کروڑ عوام غلام ہے, باقی سب آزاد ہیں. آئین قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی.